بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں مختلف بے بنیاد خیالات جمع ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ اور دیگر پرمسرت تقریبات منعقد کرنے اور اہم امور کا افتتاح کرنے، ان کا آغاز کرنے سے بچتے ہیں اور کہتے ہیں سفر میں کی ہوئی شادی صفر ہو جاتی ہے، یعنی ناکام ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض جاہل اس سفر کے مہینے کو نامبارک اور منحوس گردانتے ہیں اور اس مہینے کے گزرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور ربیع الاول سے تقریبات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں یہاں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وہم پرستی کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض گمراہ کن اور باطل عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ سفر کے شروع کے 13 دنوں کو بڑے منحوس سمجھتے ہیں اور 13ویں دن جب 13واں دن آتا ہے تو گھونگھنیاں وغیرہ پکوا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس نحوست سے حفاظت ہو جائے۔ یہ بات بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسوب بھی کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دی اسے میں جنت کی خوشخبری دوں گا۔ حضرات، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت جھوٹا بیان کیا ہے۔ کہا ہے کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، کتاب الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں۔ دوسری حدیث سے بیان کی جاتی کہ سفر کے مہینے میں ایک آواز ہوگی، اس کے بعد قبائل میں اختلافات ہوں گے اور جنگ و جدال ہوگا۔ امام ابن القیم نے اس حدیث کو بھی موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ ادھر دوسری جانب بعض جہلا نے سفر کی پہلی رات کی نماز بنا لی ہے اور اسی طریقے سے آخری بدھ کی نماز تک بنا ڈالی ہے۔ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو، جسے آخری چہارشنبہ کہا جاتا ہے، وقت چاشت غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے اور سلام کے بعد 70 بار درود شریف پڑھیں۔ اس نماز کا ثبوت بھی سامعین اکرام کسی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ بہت سے مزدور آخری بدھ کی چھٹی کرتے ہیں اور اسے ثواب سمجھتے ہیں۔ اسی دن سیر و تفریح کے لیے ان پارکوں میں نکلا جاتا ہے۔ یہ تمام امور بھی بے بنیاد ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ذریعے ان بدعتوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدشگنی، بدفعلی، نحوست اور بھوت پریت جیسے غلط عقیدے کی تردید کرتے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چات یعنی مرض لگ جانا، بدفعلی، الو اور سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں نفع اور نقصان، مصیبت اور فائدے کا فیصلہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے تحریر کیا جا چکا ہے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ سفر کے مہینے سے متعلق بے بنیاد باتوں کو نہیں پھیلنے دیں گے اور اس میسج کو سننے کے بعد قرآن و سنت کو نشر کرنے کے لیے اسے عام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ، مملکت سعودی عرب۔ واٹس ایپ پر ہم سے جڑنے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں، 0096650486317۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔